ایک چیز جو ہمارے اندر آنی چاہیے، جو ہمیں صفت کے طور پہ لینی چاہیے، وہ ہے ادب، بڑوں کا ادب، کتابوں کا ادب، آلات علم کا ادب۔ سب سے پہلے تو ادب کا مطلب سمجھا جائے۔ ادب کہتے ہیں کہ چیزوں کی جو حیثیت ہے ان کی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ ہے ادب۔ جیسے ایک شخص عالم ہے تو عالم کی حیثیت یہ ہے کہ وہ نبی کا وارث ہے، وہ اللہ کے علوم کا حامل ہے، اس کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یہ اس کی حیثیت ہے۔ اور اس حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ ہماری مجلس میں آئے تو ہم اس کے لیے جگہ کشادہ کر دیں کہ آئیے، تشریف لائیے، بیٹھیے۔ اگر وہ بات کرے تو ہم اس کی بات غور سے سنیں۔ جب ہم اس سے بات کریں تو ہماری آواز اس کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ جب ہم اسے پکاریں تو اس طرح نہ پکاریں جیسے عام لوگوں کو پکارتے ہیں۔ تو یہ ہے عالم کا ادب۔ اسی طرح ہے والدین کا ادب۔ والدین کی حیثیت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا، جوان کیا، ہماری خوشی کے لیے انہوں نے طرح طرح کی قربانیاں پیش کی، یہ ہے ان کی حیثیت۔ اور اس حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے جب گفتگو کریں ہماری آواز دھیمی ہو، ہمارے جملے میٹھے ہوں، ہماری آواز پست ہو، ہمارے لہجے میں بہت ادب ہو، جو ہمارا جو باڈی لینگویج ہے یہ بھی بہت ایسا ہو جس میں محبت بھری ہوئی ہو۔ اور جب ہم ان سے بات کریں تو تواضع کے ساتھ، جھک کر ادب کے ساتھ بات کریں۔ ہم انہیں جھڑکیں نہیں، ہم انہیں برا بھلا نہ کہیں، ہم ان پر غصہ نہ کریں، ہم ان کے سامنے اپنے چڑچڑاپن کا مظاہرہ نہ کریں۔ وہ اگر ایک بات 10 بار بھی بولیں تو ہماری یہ بھویں نہ سکڑیں، ہماری پیشانی پر لکیریں نہ ابھریں، یہ والدین کا ادب ہے۔ اور جب وہ غصہ ہو جائیں ہم ان سے معافی مانگ لیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہم ان کے پاؤں پڑ جائیں، یہ ان کا ادب ہے۔ اسی طرح ہے استاذ کا اور اپنے شیخ کا ادب۔ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب 2 معاملے ایک ہی طرح کے پیش آ جائیں تو کس معاملے کو ترجیح دینا ہے، کسے پریفر کرنا ہے۔ وہ ہمارا مرشد ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ وہ ہمارا شیخ ہے۔ ہمیں کسی چیز کا مطلب سمجھ نہیں آتا کہ حدیث کے اس ٹکڑے کا مطلب کیا ہے، ہم اپنے شیخ سے پوچھتے ہیں، وہ ہمیں اس کا مطلب بتاتے ہیں۔ تو یہ شیخ وہ ہے جو ہمارے اندر اللہ رب العزت کا علم دیتا ہے، جو ہمیں علم سے سجاتا ہے، وہ ہمیں اللہ رب العزت تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں علم دے کر، ہمیں صحیح سوچ اور فکر دے کر۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان اگر اس طرح کا وسوسہ ڈالے اس کا علاج کیا ہے، شیطان اگر اس طرح سے تمہیں بہکائے اس کا علاج کیا ہے۔ یہ کام ہمارے شیخ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی حیثیت ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سامنے ہم جب گفتگو کریں مکمل ادب کے ساتھ گفتگو کریں۔ ان کا کوئی حکم آئے ہم اس حکم کو مان لیں، وہ کوئی بات کہیں تو ہم اس کی تعمیل کریں، یہ ان کا ادب ہے۔ تو اسی طرح سے ہے کتابوں کا ادب۔ کتابوں کا ادب یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سے رکھا جائے، اوپر رکھا جائے، وہ ہمارے پاؤں کے نیچے نہ آئے، وہ ہمارے پاؤں کے برابر نہ ہو، کیونکہ ہم کتاب سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہے قلم کا ادب۔ بہت سی بار ہم قلم کو کان میں ڈالتے ہیں، قلم کو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ قلم کو دانت میں ڈال رہے ہیں۔ یہ قلم کا ادب یہ ہے کہ قلم ہمیں علم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا۔ تو قلم آلات علم میں سے ہے، ان چیزوں میں سے ہے جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس چیز کی جس سے وہ لوگ لکھتے ہیں۔ تو اللہ نے قلم کی قسم کھائی۔ قلم کی عزت ہمیں کرنی چاہیے۔ بہت سی بار قلم کو لوگ 2 انگلیوں کے درمیان، خاص طور سے پاؤں کی 2 انگلیوں کے درمیان ڈالے رکھتے ہیں، تو یہ قلم کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک ادب ہے۔ یہ جو ہمارا ہاتھ ہے، داہنا ہاتھ، اس کا بھی ایک ادب ہے کہ ہم اس سے اپنی ناک صاف نہ کریں، یہ داہنے ہاتھ کا ادب ہے۔ تو تمام چیزوں کا جو ادب ہے، تمام چیزوں کی جو حیثیت ہے، ان کی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کرنا، یہ ہے ادب۔ بڑوں کا ادب یعنی بڑوں کی جو حیثیت ہے ان کی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ ہم معاملہ اور برتاؤ کریں۔ چھوٹوں کا ادب
यानी छोटों की जो हैसियत है कि हम उनके साथ शफकत करें, उनके सर पर हाथ रखें, उनसे नरम गुफ्तगू करें, उन्हें तालीम दें, उन्हें सिखाएं, ये है छोटों का अदब। हर चीज़ का अदब हमारी ज़िंदगी में आ जाए, ये होगा हमारा तज़किया। और चीज़ों का अदब हमारे अंदर आएगा कैसे? वो आएगा इस तरह से कि हम पहले चीज़ों की हैसियत को पहचानेंगे कि किस चीज़ की क्या हैसियत है, किसका क्या रुतबा है, किसका क्या मकाम और किसका क्या मर्तबा है। तो इस तरह से फिर हम मश्क करेंगे कि हम इन्हें वही हैसियत, वही मर्तबा दें जिसके ये मुस्तहिक हैं। इस तरह से हमारी ज़िंदगी में अदब आएगा। और आप ये यकीन कर लीजिए कि सिर्फ़ इल्म से कुछ नहीं होता जब तक इंसान के अंदर अदब ना हो। अदब ही है जो इंसान के इल्म को निखार देता है। आप ज़रा गौर कीजिए कि इब्लीस जो कभी मुअल्लिमुल मलकूत था, वो तमाम फरिश्तों का उस्ताद था। उसने फरिश्तों को तस्बीह सिखाई थी, उसने फरिश्तों को सिखाया था कि अल्लाह की इबादत कैसे की जाए। आप ज़रा ख़ुद सोचें कि उसके पास कितना इल्म होगा, लेकिन उसके अंदर अदब नहीं था। उसने क्या किया कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम को सजदा करो तो उसने बेअदबी कर दी, अल्लाह की बेअदबी, अल्लाह का अदब नहीं किया। उसने कहा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह का अदब ये था कि वो खामोश रहता। उसे बात समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह मुझे सजदे का हुक्म क्यों दे रहे हैं, जबकि अल्लाह ने मुझे आग से पैदा किया है और आग की खासियत है ऊपर उठना। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी की खासियत है नीचे झुकना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अल्लाह क्यों हुक्म दे रहा है कि मैं आदम को सजदा करूं। अल्लाह का अदब ये था कि वो ना समझ कर भी सजदा कर देता, लेकिन उसने बेअदबी कर दी। उसने कहा क्यों सजदा करूं? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। आपने इसे मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से, मैं सजदा नहीं करता। तो उसने बेअदबी कर दी। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उसको हमेशा के लिए व इन्ना अलैका लअनत इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तुम पर लानत बरसती रहेगी। अब वो फिटकार का और लानत का मुस्तहिक हो गया। तो सिर्फ इल्म से कुछ नहीं होता जब तक इंसान के अंदर अदब न हो। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने अंदर अदब लाएं, हर चीज़ का अदब, हर शख्स का अदब, चीज़ों का अदब। जब अदब हमारी ज़िंदगी में आएगा, इंशाअल्लाह हम एक कामिल इंसान बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।